بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، اس ہفتے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، باتوں سے مراد ہے بہت ساری خبروں والی باتیں ہیں۔ 1 مئی تھا، آج 3 مئی ہے، صحافت کا دن ہے، اور اس کے علاوہ موسم گرم ہو رہا ہے، دن بدن گرم ہو رہا ہے، اور سیاست جو ہے وہ درمیانی درجے پہ جا رہی ہے، اور حکومت بھی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ تو ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں عدنان امین علی، ان سے جانیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اب جو کیا ہونے جا رہا ہے۔ عدنان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر۔ عدنان، سب سے پہلے تو 1 مئی گزرا، اور یہ مزدوروں کا دن ہوتا ہے اور بڑی دھوم دھام سے یہ منایا جاتا ہے اور بڑی رونق ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو ضرورت سے زیادہ رونق تھی، پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ رونق تھی، اور سیاستدان بھی آئے ہوئے تھے اور اپنے اپنے جو ہے وہ ٹینٹس میں خطاب بھی انہوں نے کیا، لوگوں نے بھی باتیں کی، اور سٹال کھانے پینے کے لگے ہوئے تھے، جھنڈے بھی ہمیں نظر آ رہے تھے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ راجہ صاحب، یہ تو ایک ورکنگس ڈے ہے، کافی سالوں سے ہے، اور ایک ٹریڈیشن ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اور اس سال تو یہ اسپیشل بھی تھا کیونکہ اس پہ نا ایک جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ انہوں نے ہاؤس کافر کر دیا تھا، اسٹاپ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی اس سال کر رہا تھا، تو کچھ آرگنائزیشن تو ہیں نا ابھی تک، وہ پھر اس دن کو بھی ابھی تک بناتی ہیں، اور اس پہ بھی اس سال کافی کیا کہتے ہیں ڈبیٹ ہے، کیونکہ 1 مئی تو ایک ٹریڈیشن بنا تھا نا 1890 میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، مطلب کہہ دیں آپ ہو گئے 136 سال ہو گئے ہیں اس ٹریڈیشن کو چلتے آتے ہوئے۔ اور اس سال وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو یہ کہ اسٹوپ ہے بھی اسی دن ڈرامہ کیا تھا، جس کو اس نے ہاؤس کاف کیا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس سال 1 مئی تک کوئی گورنمنٹ نہیں تھی بنی ہوئی، اور وہ ایکٹنگ گورنمنٹ تھی، تو پھر کیا کہتے ہیں دن اسپیشل تھا، کیونکہ یہ تھا کہ اس کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے الیکشن کے اندر بہت سارے ڈبیٹ چل رہے تھے کافی چیزوں کی، اور ون آف دا ڈبیٹ یہی چل رہا تھا پینشن کے بارے میں، فنکشن کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تھا کہ اس الیکشن پہ لوگ کیا پارٹیاں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی، تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ راجہ صاحب کے جو لاسٹ لوک ہے نا، اس کو تھوڑا کیا میرے دماغ میں سے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ بندہ پینشن جو ہوتی ہے نا اس چیز کو ڈفرنٹ وے سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جس طرح ہارن بیک ہیں وہ جلدی عمر میں آپس محکمے میں آ جاتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، تو سب بندہ ایک سیم طرح کی پینشن کا ریفارم بندہ نہیں بنا سکتا، تو یہ ڈبیٹ تو ایک چل رہی ہے، اور فرسٹ میں یہ اچھا گزر گیا سب کا، اور اچھی بات ہے کہ اچھا گزر گیا، اور موسم بھی اچھا تھا، گرم تھی، تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ دوسرا، عدنان، حکومت تو بننے جا رہی ہے، اب کیا کیا ہوا، کیا کیا ان کے آپس میں معاہدے ہوئے، کس طرح ایک دوسرے کو سیاسی پپیاں دی اور بیٹھ گئے اور انہی سلیسن کو خاموشی سے ایک طرف کر دیا؟ نہیں، دیکھیں، انگلش کو ایک طرف نہیں کیا، انگلش ڈیفینیٹلی اس گورنمنٹ کا پارٹ بنے گی، اور وہ اس گورنمنٹ کا کیا کہتے ہیں الائنس میں ہوں گی، بس وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گی، وہ ان کا کیا کہتے ہیں پارٹنر ہوں گی، اور وہی آخری منتائج دیں گے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کافی کلوز آ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کمنگ ڈیز میں گورنمنٹ بن بھی جائے، کیونکہ فرائیڈے والے دن ہی جس دن 1 مئی تھا اس دن کافی لمبی لاسٹ لوکے کی اور میرے فرسٹ کی بیٹھک ہوئی ہے، میرے خیال سے قریباً 7 گھنٹے کی ان کی بیٹھک ہوئی ہے، اور آبویسلی یہ کہ گورنمنٹ ایک طرف جا رہی ہے، اس کے اندر 2 نتیجے بھی ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وینسٹا اپوزیشن میں جائے گا کنسرویٹو کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ہی ایجنڈا پہ لگے ہوئے ہیں، اکنومکس کنسوال ہی ہو، مگر پچھلے 4-5 سالوں سے جب سے 19 سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں تو ایک کنسوال ہی پولیٹک چلا رہے ہیں، تو سب میرے خیال سے نہیں، یہ انگلش لیسن کے ساتھ ہی مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، اور اس میں کیا کہتے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے گا وہ پارٹی ہوگی سوشل ڈیموکریٹ، ایس ایف اور غریکیل وینسٹا اور موراغارا، یہ آپس میں نا مسٹیاں
डेफिनेट बनाएंगे जो सूरत जा रही है, और फॉल्के थिंग्स फॉर्मैन कौन बनेगा ये फिर देखते हैं कि ये क्या बनता है। फॉल्के थिंग्स फॉर्मैन मुझे लगता है सुशल तुम कुछ अपने पास ही रखेगी इस बार। अगर वेंस्टा साथ नहीं बैठती तो फिर हुकूमत बन जाएगी। जी जी बन जाएगी, क्योंकि इनके पास सीटें हैं ना, मुराद इनके साथ जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत बन जाएगी। फिर 90 से ऊपर सीटें हैं इनके पास। 90 के हिसाब से सीटें हैं, तो वेंस्टा पहले तो था कि वेंस्टा के साथ मिलकर बना रहे हैं। नहीं वो जो वो नहीं, क्योंकि वो कुछ डिमांडें आती हैं कि जो बंदा कह सकता है कि उसके लिए, उसमें ये भी तो है ना राजा साहब, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि डेनमार्क में ना पिछले कपल ऑफ ईयर्स काफी अरसे से मिंटर सरसरकिंग बनी है, जिनके 90 मंथाइटा नहीं हुए, फिर उन्हें जोड़ करके ना क्या कहते हैं कानून पास कराए हैं। क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि जब सोशल डेमोक्रेट 2019 में जीते थे ना, तो उन्होंने इत 25 गैंग बनाई थी, और वो फिर डिपेंड थे दूसरी पार्टियों पे। तो इसलिए 190 सीटों की जरूरत नहीं, मगर अच्छा होता है कि 90 सीटें की जरूरत होती है। पिछली बार भी टेक्निकली 90 नहीं थे टप्पे, ये 89 सीटें थी इनके पास, तो फिर नेता भी कुमर बना ली थी। 89 और 86 थी ना दूसरी तरफ जो पार्टियां थी, तो सब वो बन सकती है। मेन बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हुकूमत बने उसके अंदर जो हम गैर मुल्की हैं वो भी अपनी आवाज रखें और आवाज उठाएं और अपनी चीजें जो है ना उसको करें। अदनान, ये जो मौजूदा मुमकिन पार्टियां हैं, सोशल डेमोक्रेट होगी, सोशलिस्ट पीपल्स पार्टी होगी, रेड ग्रीन अलायंस हो गया, सोशल लिबरल हो गए और अल्टरनेटिव वाले हो गए, तो क्या ये मिलेगी आपस में हुकूमत बनाएंगे? जी जी, ये जो हुकूमत इस वक्त बन रही है ना वो सोशल डेमोक्रेट तारीख वेंस्टा ये सिर्फ मोड़ारा डेफिनेटली गवर्नमेंट में बैठेंगे, और इनका अलायंस सपोर्ट जो इनको करेंगे वो एल्साना चू और इनस लिस्टन करेंगे। जी, ये है जो तो जो दरमियानी किस्म का इत्तेहाद होगा, सोशल डेमोक्रेट कह सकते हैं, वेंस्टा कह सकते हैं, मुड़खाटा न कह सकते हैं, ये दरमियानी किस्म का इत्तेहाद बन जाएगा? नहीं, ये इस बार नहीं बनेगा। वेंस्टा ज्यादातर अपने आप को पिछों में रखेंगे इस बार, वो अपनी पार्टी बिल्ड अप करेंगे नए इलेक्शन के लिए। चलें, ये तो हो जाएगा, लेकिन वजारत उज़्मा तो सोशल डेमोक्रेट के पास ही होगी। जी जी, प्राइम मिनिस्टर उनके पास ही होगी है। जी जी। तो ये क्रॉस हुकूमत क्या होती है? क्रॉस हुकूमत ये तो होता है ना जी, ये क्रॉस हुकूमत तो कम ही होती है। ज्यादा ये होता है कि जो हुकूमत होती है राजा साहब वो यही होती है जो फ्लेयर सेल की बन जाए वो बेहतर होता है। मगर इस बार भी आपकी ये जो हुकूमत बनेगी ये मेरी नजरों में बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे आगे चलेंगे और कैसे चीजों को लेके चलेंगे। ये तो उस वक्त ही पता चलेगा ना जब तक कौन बनेगा, उसके अंदर क्या लिखते हैं और किस चीज पे काम करते हैं। क्योंकि डिबेट के अंदर सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट था वो था फंक्शन ट्राइकेवन और कुछ और चीजें थी। तो आप देखते हैं कि रैंकिंग्स कौन में ये क्या क्या चीजें लिखते हैं। जितनी देर तक वो नहीं आएगा हमारे हाथ, हमें पता तो नहीं ना चलेगा कि क्या किस चीजों पे ये काम करेंगे। और दूसरा बात तो ये भी है ना राजा साहब, आपको बात ये भी याद रखनी चाहिए कि अभी तो हमें ये भी नहीं ना पता कि इंटरनेशनल सूरत क्या बनती है, क्योंकि ईरान और यूएसए का मसला हल तो नहीं ना हो रहा। उसके अंदर ये भी तो हुआ है ना कि ट्रंप ने अपना जो कहते हैं कल जो गुस्सा निकाला है कि 5,000 ट्रूप वो जर्मनी से बाहर निकालने लगा है, तो मतलब चलता है कि ये ट्रंप कोई ना कोई पंगा यूरोप के साथ भी डालेगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है दुनिया की। नहीं, अभी तक ट्रम्प जो है वो बैलेंस नहीं हुए, किसी जगह पर ठहरे नहीं। नहीं ठहरे नहीं है उसमें राजा साहब, उसमें ये मसला है कि अमेरिका के अंदर भी कुछ कानून होते हैं, और उसमें भी ये होता है कि प्रेसिडेंट ने उन कानूनों के अंदर रहना होता है। एक कानून ये होता है कि प्रेसिडेंट कुछ ये जिस तरह उसने ये जंग शुरू की हुई है उसके बाद उसने उस जंग में से विड्रॉ भी होना होता है, और उसका डिबेट होना होता है कांग्रेस में। अब कांग्रेस वाले ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में कि वो डिबेट ना हो, क्योंकि वो खतरनाक ये सोच रहे हैं कि हमें कि ये ना हो कि नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा मारना पड़ जाए। और ये जो मर्जी कर दें मार तो इनको पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है जिस तरह से लोग अनसेटिस्फाइड हैं, और जो पिछले हफ्ते इंसिडेंट हुआ था वो एक होटल के अंदर, उस पर भी बड़े सस्पेक्ट उठा रहे हैं कि इसने खुद तो नहीं ना किया सिंपैथी के लिए,
تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ ٹرمپ تو میرے خیال سے تو وہ دنیا کے لیے اتنا اچھی صورتحال نہیں ہے، مگر وہ ساری چیزیں پیسپورٹ اور دیکھ کے تو یہ ان نے آگے جانا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ نے کیا کہتے ہیں اپنے قانون اور چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مگر ہر پیسپورٹ میں یہ کہوں گا کہ لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے نا وہ ڈینمارک کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں باہر آنے لگ پڑیں گی کہ کس چیز پہ یہ ری ہو رہے ہیں، اور کون کون سے چیزیں ان نے اگلے 4 سال کی جو 4 سال کا پیریڈ بناتے ہیں وہ بنانا شروع کر دیں گے میرے خیال۔ آج بھی نیگوشیشن تھی جہاں تک میرا ہمیں معلوم ہے۔ لیکن عدنان اگر یہاں کی ہم بات کریں، ڈنمارک کی جو ہے اپنے ملک کی بات کریں، تو اگر امیگریشن کی پالیسی کو دیکھا جائے تو یہ تو اس میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ تو ہم سخت پالیسی جاری رکھیں گے، اسی طرح جو غیر قانونی امیگرینٹس آتے ہیں ان کو بھی محدود کریں گے، پناہ گزینوں کے قوانین کو بھی سخت کریں گے۔ تو مطلب ہے کہ غیر ملکیوں کو یا جو ہے اپنا اس کو ان کو کیا ملنے جا رہا ہے؟ جو یہاں رہتے ہیں، یہاں ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ کا ان کو حق ملا ہے، کمیونوں میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن لڑتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جاتے بھی ہیں غیر ملکی، تو اس کے باوجود امیگریشن پالیسی سخت، تو کوئی چیز ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے ذہن میں کوئی ہے جو ہو رہی ہے؟ پس نہیں پردہ راجا بھی بہت صاحب، کچھ چل رہا ہوتا ہے نا۔ راجا صاحب میں ایک بات کہوں گا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے 2-3 ہفتے سے کہا تھا، ایک بات میں کہوں گا اور میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ میرا اس ہفتے پورا ہفتہ کہ کافی کلیش رہا ہے کچھ ٹینس وال کے پچی کے بندوں کے ساتھ، فیس بک پہ بھی ویسے بھی رہا ہے، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیلسنگٹن میں 2004 میں ان کو اجازت مل گئی تھی اپنی مسجد بنانے کی ادھر، اور وہ ایک لکیر پلان ہوتا ہے، اور اس کو دیکھیں آپ، ایک متحد کے لیے ان نے اس لکیر پلان کو کینسل کر دیا ہے کہ وہ اپنی مسجد بڑی نہیں بنا سکتے، ایون کہ ان کو 2004 میں اجازت مل گئی تھی۔ اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس وجہ سے انہوں نے نہ کی ہے اور جس وجہ سے انہوں نے میٹنگ بھی نہیں کی، جب وہ چیز انہوں نے سولوشن کر دی ہوئی ہے، تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ ایک الارم ہے ہمارے لیے، فورنوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو قانون انہوں نے اس چیز میں استعمال کیا بند کرنے کے لیے، اس میں کچھ لیگل ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن میرے پاس آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کورٹ میں وہ کمپلین کریں گے اور جیت بھی سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ جیت بھی جائیں گے، کیونکہ جس آرگومنٹ سے ان کو نہ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ پارکنگ کے ایشو تھے، اس کے لیے انہیں 2 جمعے قرار دیے ہیں، مسئلے کوئی نہیں ہے اتنے، تو اس سے الارم ہے۔ ہاں، فارن پالیسی میں آپ کہیں کہ قانون کافی سخت بن چکے ہوئے ہیں، اور کچھ اور سخت قانون آئیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی کچھ دیر پہلے، وہ خالی پاکستانیوں کے لیے، ترکیوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ملک سے باہر جاتے ہیں اور انفارمیشن نہیں دے کے جا رہے، اس چیز کو یہ تھوڑا اور سخت کرنے لگے ہیں۔ اس کے کوئی قانون ٹیبل پہ تھے، ٹیبل پہ آئیں گے، اس چیزوں کو کریں گے۔ دوسرا یہ قانون یہ سخت کرنے لگے ہیں کہ جیسے آپ کو ایک واقعہ ہوگا کہ قانون کافی سخت ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہو، لوگوں کو بھی پتا ہو، ٹاسٹوپ میں CT2 میں ایک واقعہ ہوا تھا جانوی مانت، جہاں کچھ لڑکے کے لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، اور وہاں ایک 16 سال کا لڑکا پکڑا گیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ 16 سال لڑکے کو کل سزا نہیں ہوئی، اس کو الویس نکسٹام بھی ساتھ ہو گئی ہے کہ وہ 6 سال ملک کی طرف آ بھی نہیں سکتا جب اس کی سزا مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیں، پہلی سخت قانون ہے اور اس کے اندر اور قانون بنانے کی کوشش کریں گے، تو آپ دیکھیں نا کہ پھر کتنی مصیبتیں پڑیں گی ہم نے۔ عدنان، ہر چیز میں سختیاں ہو رہی ہیں، جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا سزا کی طرف آپ نے بتایا، تو یہ اپنا نیٹو کے مطابق بھی چلیں گے، اخراجات کریں گے، تو پھر یہ قومی بچت میں اضافہ کس طرح کریں، کس طرح یہ بچت کریں گے؟ زیادہ صاحب، یہی تو ڈبیٹ چلی ہے کہ یہی تو سب سے بڑا کیا کہتے ہیں مسئلہ رہا ہے نیگوشیشن کا، کیونکہ یہی تو کیا کہتے ہیں ڈسکشن چل رہی ہے کہ اکمونلی کو کیسے لے کے چلیں گے، کیونکہ لاسٹ لوگوں کا تو آئیڈیا یہ تھا نا کہ ہم سب کی پینشن بڑی کر دیتے ہیں،
اور اس نے تو شاید یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 79 عمر تک بندہ کام کر سکتا ہے، پتہ نہیں شاید اس نے خود پریکٹیکل کام نہیں کیا ہوا تو اس کو یہ اتنا نہیں پتا کہ پریکٹیکل کام کرنا تو بندے کی کمر اور کندھے اور ٹانگیں اور سب کچھ کیا کہتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے. تو یہی تو سب سے بڑا کیا کہتے ہیں اس وقت بحث چل رہی ہے کہ اکمونلی کہاں سے لائی جائے. اور یہی چیزیں کیا کہتے ہیں دو ہے نا چلتی جائیں گی. کیونکہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہماری میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس کمون میں ہم رہتے ہیں ہمارے ایکسپینشن زیادہ ہیں مگر پیسے جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں پولیاں لینے پڑتے ہیں. تو ایسے ہی دیکھیے نا کہ پورے ملک کا یہ حال ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اکمونلی کو کیسے لے کے چلنا کیسے نہیں، کیونکہ اکمونلی ہے تو پریشر میں. اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں نکلتی ہیں. اور یہی میں بھی کافی دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے کیا کیا کریں گے اور کیسے لے کے چلیں گے. کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ کافی چیزیں نیٹو کا بھی بجٹ بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور کیسے یہ لے کے چلتے ہیں آگے. چلیں یہ تو وقت بتائے گا، حکومت بنے گی تو ڈیفینیٹ معاہدے تو یہ کر لیتے ہیں، معاہدے تو بعد میں باہر آتے ہیں. دوسرا الیکشن قریب آتا ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا اور یہ وعدہ وفا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن اب کمیونز کی طرف آتے ہیں تو کمیونوں میں کیا ہو رہا ہے، کوپن ایگن میں کیا چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کمونے میں تو یہی چل رہا ہے نا کہ جو ان کی اپنی پالیسیز ہوں گی وہ بنا رہے ہوں گے اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے مانیٹر کرنا ہے. کیونکہ ان دنوں کے اندر یہ مئی جون جولائی کے اندر جو ہوتا ہے نا کمون کا پیشے جو دینا ہوتا ہے اس کی بھی نیگوشیشن شروع ہونے والی ہوتی ہے. اور اس وقت تو جو دیکھا جائے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بنتا ہے. کوپن کمون میں اپنی پالیسی چل رہی ہے. تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں میرے علم میں یہی ہے کہ تھوڑی بہت کچھ چینجز آئی ہیں. کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 110 سالوں کے بعد ایک ایس ایف کا قومیستہ بیٹھا ہوا ہے اور آبسری اس کی پالیسی اپنی ہوگی اور اپنی سوچ ہوگی اور وہ اپنی سوچ سے چاہی ہوگی. اس وقت تو وہ بھی کیا کہتے ہیں نا تھوڑا بہت یہ بھی تو دیکھ رہی ہوگی نا کہ میری پارٹی نیشنل پلان پہ کیسے جا رہی ہے، کہ وہ گورنمنٹ میں آتی ہے کہ نہیں آتی اور کیا چیزیں آتی ہیں. ایک چیز تو میں کہوں گا کوپن کمون کو دیکھنی پڑے گی جو میں نے بھی پڑھا لوگوں کو کہا ہے اور لوگوں کی جو کہتے ہیں اور جو ہیں کہ ان نے اپنی شفیق پلچی بڑی جیپ بنا دی ہوئی ہے، پارکنگ کو بڑا چینج کر دیا ہے، کم پارکنگ کر دی ہوئی ہے، زیادہ خرچے کر دیے ہوئے ہیں. اس بات پہ میں بڑا سن رہا ہوں اور میں نے خود بھی جا کے دیکھا تو اس کا ایک ہے مسئلہ. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا حال ہے. اور کوئی ڈیلیگیشن اسکاٹ لینڈ بھی گئی تھی کچھ اسکولوں کے حوالے سے چیزیں دیکھنے. تو کافی چیزیں چل رہی ہیں کوپن ہیگن میں بھی اور ارد گرد بھی چل رہی ہیں ریکیومس میں بھی چل رہی ہیں. کیونکہ جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ شیلن پورا وہ بھی ایک پورا شیلن اسٹینمارک بن جانا ہے تو وہ بھی کام چل رہا ہے. کیونکہ وہ 1 جنوری 2027 تک وہ بھی ہونا ہے، اسمیلٹر سامنے ہونا ہے. تو ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ اور سب کے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے. چلیں یہ تو چلتے رہنے چاہیے، یہاں تو سسٹم چلتا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے پاکستانی نژاد یا غیر ملکی دوسری کوئی نیشنلٹی کے جو لوگ ہیں، ڈینش بیک گراؤنڈ، اپنی اپنی ملکوں کی بیک گراؤنڈ ہے لیکن ڈینش سارے ڈینش نیشنل ہیں اور ہمارے بھی 2 ویسے میئرز ہیں اور اس کے علاوہ ریجن کے ممبر بھی ہیں، سٹی کونسلر بھی ہیں. تو ان کے کام کاج کیسے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کی نظر میں ہو تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو انفارمیشن ملے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں ان کے سچ پوچھوں تو میں ان کے کام اتنے فالو نہیں کیے دونوں کے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس انسان نے کام کرنا ہے وہ اپنی کام کرے اور اپنے رزلٹ بتائے. دونوں لگے ہوئے ہیں، پان گلانی بھی لگا ہوا ہے، ہلاک بھی لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اپنی میں کرے. ہلاک نے تو ایک میٹنگ بھی کیا کہتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنی پڑی کیونکہ ہمارا میئر جو ہے وہ بیمار تھا. اللہ کا شکر ہے وہ اتنا ٹھیک تھا تو پھر واپس آ گیا وہ. اور عرفان گیلانی تو 2 جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دونوں جگہ کیا کہتے ہیں ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے. اور باقی بھی جتنے کیا کہتے ہیں جیسے ندیم فروغ ہو گیا ٹاسٹو میں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، وکاس بھائی گلوسٹو کمون میں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور مظفر وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اور جو نئی کینڈیڈیٹ ہے ان کو تو تھوڑا بہت ضرورت بھی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں چیزیں سیکھنے کی. اور زیادہ تر ہمارے کینڈیڈیٹ اس چیزوں میں بزی ہوں گے کیونکہ
جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ فویلنگ نے بہت جگہ اپنے کیا کہتے ہیں پچھیٹا بار بھیج دی ہوئے ہیں کہ لوگ اپنے آئیڈیا بھیجیں کہ کیا کیسے بجٹ بن سکتا ہے 2027 کا. تو سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں کاموں میں، کیونکہ ہم بھی ایک حصے میں تھے اور شامل ہیں، تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ سب کو پاک دے اور ہم سب کو کیا کہتے ہیں عدنان، ہمت دے. سارے کام لگے ہوئے ہیں یا اپنی پوسٹیں انجوائے کر رہے ہیں؟ میں ہوپ کروں گا کہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ مطلب سب جس طرح صورتحال ہے اور جس طرح یہ چیزیں بن رہی ہیں ملک کی، تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لینے کا کیا کہتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری اپنی جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی ہوتی ہے. ہر چیز کو کیا کہتے ہیں غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی موقع وہ نہیں ہوتا، کیونکہ صورتحال جو ہے، جب میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سال پہلے جب ہم الیکشن میں گئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ تو ہم کو کسی کو نہیں تھا پتا کہ یہ صورتحال ہوگی جو آج ہے. تو اب سر یہ دیکھیں آپ، صورتحال بدلتی رہتی ہے، اور میں آپ کو یہی موٹی اگزامپل دوں گا کہ پچھلی بار اب نیشنل پلان ہو رہا ہے، لوکل پلان، نیشنل پلان دیکھیں تو آپ دیکھیں آج 3 مئی ہو گیا، 3 مئی دیکھیں اور دیکھیں 24 مارچ کو الیکشن ہوئے تھے نیشنل پلان پہ. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں 39 دن، مطلب کہ پچھلا ریکارڈ بھی ٹوٹنے والا ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا، مجھے پتا ہے، کیونکہ وہاں تک نہیں ہم پہنچے ہوئے. تو اپنی پوسٹیں جوائن کریں نہ کریں، اللہ کرے کہ اپنے کام کر رہے ہوں. پان گلانی کی میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں چیزیں لگاتا ہے وہ، اور میری ملاقات تو کسی سے ہوئی نہیں کیونکہ میں اپنی مصروفیت میں رہا ہوں، اور کیونکہ میرے کچھ اپنے اور فیسٹیولس پوستا ہیں، اور وہ میں اس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جس چیز کا مجھے شوق ہے بہت زیادہ، اس کے اندر کافی کام ہے اور اس کے اندر کافی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے میری کیا کہتے ہیں کافی مصروفیت رہی ہے پچھلے دنوں میں، اور ابھی بھی ہے. تو آبویسلی کیونکہ تو الیکشن بھی آ رہا ہے، تو اس میں تو میں نے اتنا نہیں کہہ سکتا، میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اپنا کام کنٹینیو رکھیں، اپنی ذمہ داری کو لے کے چلیں. کیونکہ میں ایک چیز کہوں گا کہ جو نیکسٹ جنریشن آئے گی نا، وہ ہمارا جہاں مرضی کینڈیڈیٹ ہو، وہ ہمارا کام ضرور دیکھے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا سوسائٹی کے لیے نہیں کر رہے، کیا نہیں کر رہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جب میں نے سوال کے 25 کو کہ 4-5 بندوں کو لکھا ہے یہ ہیلتھ سنگھ کے بارے میں، تو مجھے بڑے لوگوں کا آیا کہ تم نے کیوں لکھا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ بھی غور سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہہ دوں، تو میں نے یہ بھی بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں سے شفٹ ہو گئی. ابھی تک میرے خیال سے مجھے پتہ چلا میں 4-5 جگہ شفٹ ہو چکا ہوں. تو میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے کام پہ فوکس رکھیں اور تو یہ کام کو افواہیں دیکھیں. گفتہ پھیلاتے کیوں ہیں آپ کے بارے میں؟ برادر صاحب، مجھے اس بات کا کوئی دکھ بھی نہیں ہے، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے کل فیس بک پہ لکھا ہے بس کہ میں یہاں ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا. اور میں نے کچھ لوگوں کو یہ بات کی بھی ہے. تو مجھے کل رات کے 2-2:30 بجے تک میسج آتے رہے، میں نے خرید میں ٹیلی فون ہی بند کر، اور میں نے پھر آج صبح میں اس کی میرے ساتھ 8 سالوں کے بعد اس نے مجھے فون کیا. وہ دوسرے شہر چلا گیا، نیو زیلینڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے، میں جاننے والا. اب شیلینڈ میں واپس آ جائے، کہتا ہے بھائی عربی ہے، کہتا ہے بھائی یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھ بھائی، میں نے تو پچھلے سال 100% سے نہ دیا ہو، مگر میں نے ابھی فیصلہ بھی کوئی نہیں کیا، تو ابھی دیکھ. تو کہتا ہے ایک چیز یاد رکھ جو آپ نے کہا، کہتا ہے جس کو پتا ہو نا کہ اس نے کچھ کرنا ہے، وہ شہر ہی بدلتا رہتا ہے. تو تم بس اپنے کام پہ فوکس رکھو، اپنی زندگی پہ فوکس رکھو، جس نے افواہ پلانی ہے اس نے پلانی ہے. اور مجھے ابھی تک جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں 5 مہینوں میں شفٹ ہو چکا ہوں، اگلا لاسٹ 5-6 مہینوں میں، تو میں تو انجوائے کر رہا ہوں یہ چیز. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے شہر بدل دیا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. بھی عدنان، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں لیکن پریکٹیکل وہ چیزیں ہوتی نہیں، باتیں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ لوکل چیزوں کو دیکھیں، میڈیا کو دیکھیں، تو بہت ساری نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، ساری الیکٹرک گاڑیاں ہیں،
اور یہ اس طرح آ رہی ہیں جیسے فیکٹری سے روز جو ہے وہ مال تیار ہو رہا ہے اور اتنا ہی وافر مقدار میں جو آ رہا ہے اور بکنے کے لیے ہر جگہ جگہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. ایک طرف تو گاڑیوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انوائرمنٹ کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ ایک دڑا دڑ آ رہی ہیں، تو 10 سال کے بعد ان کی بیٹریاں بھی ہیں، بہت سارے اور بھی نظام ہیں. تو ٹریفک کا بھی، پارکنگ بھی ملنے کے لیے جو ہے وہ جگہ آپ کو مل نہیں رہی. تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ سرمایہ داری کی طرف ہر چیز جا رہی ہے کہ سرمایہ داروں کا جو ہے، بزنس مینوں کا کام چلے؟ تو ٹیکس تو ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں. رضا صاحب، یہ مسئلے جو ہے نا، اس کی کافی حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے جیسے بھی آپ کو یہی کہا کہ پارکنگ کے بڑے ایشوز ہیں اور کافی جگہ پہ ہیں، اور ان چیزوں کو بندے کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ گاڑیاں بھی بدلتی ہیں، سب کچھ بدلتا ہے. اب دیکھیں ایک دم سے جیسے یہ جب یہ کرایہ شروع ہوا ایران کا، بڑے سارے لوگوں نے ہم لوگ باتیں کر رہے، کہتے ہیں ہم بجلی کی گاڑی کی طرف چلے گئے. میں نے کہا ایک منٹ بات سنیں، آپ وہی کرنے لگے ہیں جو پہلے آپ لوگوں نے کیے، کہ آپ شارٹ ویو میں سوچ رہے ہیں، آپ لانگ ویو میں نہیں سوچ رہے. اب میں آپ کو یہی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پارکنگ کا ایشو جب سے یہ لیٹ پہنے بنی ہے، کچھ ایریاز میں نا لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر پارکنگ ایشو بن جاتے ہیں. میں نے اس آدمی کو یہی کہا، میں نے کہا کہ ہم شارٹ وے سولوشن کاٹتے ہیں، ہمیں لانگ وے سولوشن نکالنے ہیں. اور میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بار اسی لیے ٹائم لگ رہا ہے گورنمنٹ کو بنتے ہوئے، کہ کافی ایشو ہیں، کافی کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں، اور اتنا پیسہ نہیں ہے. کسی کمون کے پاس بہت کم کمونیں ہوں گی کہ جو کیا کہتے ہیں سکسیسفل چلتی ہوں گی. مجھے پورا 100% پتا نہیں ہے، مگر میں کل بیٹھا ہوا تھا تو پڑھ رہا تھا. ہائی ٹاسکو کمون ہمارے ساتھ، جو ایگزامپل میں دیتا ہوں، وہاں پہ بھی بہت سارے ایشوز نے چیزیں نکالنی ہیں، مگر آپ کی وہی بات کہ آپ وہ انہوں اسکول میں چلے گئے ہیں اور وہ صحیح سلوشن نہیں ہو سکے. تو یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر پارکنگ کے بھی سلوشن ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پارکنگ کے سلوشن تو ہونے ہیں. کیونکہ جیسے راجا صاحب آپ کو پتا ہوگا 20 سال پہلے ہوں گی 4 گاڑیاں، اب 8 گاڑیاں. جب 8 گاڑیاں ہو گئی ہیں تو آپ نے اس کے لیے سلوشن تو نکالنا ہے نا کہ گاڑی کہاں کھڑی کرنی. اب آپ یہ تو نہ کہہ سکتے کہ اب تو آلموسٹ ہر آدمی کے پاس 1 یا 2 گاڑی ہے، اور یہ تو 10-15 سال پہلے ایسے نہیں تھی. 15 سال 20 سال پہلے تو آپ کو یہ تو حل نکالنا پڑے گا نا کوئی نہ کوئی، کہ کیسے اس کو کیا کہتے ہیں، ادنان، کیسے اس لیکن کا حل لوگوں کریں. کو راغب کرے نا کہ پرانی گاڑیوں کی قیمت دیں، نئی گاڑیاں جو الیکٹرک ان کو سستا کریں، چھوٹی وہ گاڑیاں ہوں تاکہ لوگ آسانی سے لے سکیں، شہر میں پارک کر سکیں. اگر آپ گاڑیاں بڑی بڑی 5-5 7-7 لاکھ کی یا 8-8 لاکھ کی الیکٹرک گاڑیاں ہیں تو شہر میں لاتے ہیں، تو سپیڈ آپ نے 20-30 رکھی ہوئی ہے، شہر کے اندر رکھی ہوئی تھی، میکسیمم 30 رکھی ہوئی ہے. تو ان چیزوں پر یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. سب ان چیزوں پہ بولتے بھی ہیں اور بات بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا بگیسٹ جو لاس تھی نا کوپن ہیگن کی، اور جو ہم الیکشن ہرے تھے، وہ ایک تو یہ بھی وجہ تھی میری اپنی. میں اپنی رائے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری رائے میں اتفاق نہ کریں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کوپن ہیگن کے اندر جاتے ہیں نا، تو آپ کو کم از کم، آپ کو میرے خیال سے، میں ایک جگہ گیا تھا، 2 جگہ گیا ہم الیکشن کے اندر، ہم کو 45 منٹ 50 منٹ ایکسٹرا پہلے جانا پڑا تھا پارکنگ ڈھونڈنے کے لیے. اور میں نے اس وقت اس بندے کو کہا، میں نے کہا یہ دیکھ، یہی میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلے ہمیں حل کرنے پڑیں گے. دوسری بات، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا ممس ہے نا ڈینمارک میں، وہ بہت زیادہ. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کو بس ایک میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کوپن ہیگن کے اندر کچھ دکانیں ہیں، وہ سویڈن سے چیزیں لاتے ہیں اور ان کو اجازت ہے اور بیچتے ہیں. ایبسلون میں وہی چیزیں جرمنی سے لا رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی کھانے پینے کی ہے، 15-20 کرون کا فرق ہے. کیونکہ سویڈن کے جرمنی کے اندر 13-14% ممس ہے، سویڈن کے اندر 6% ممس ہے. ڈینمارک کے اندر ابھی تک ہم 25% ممس پر کھڑے ہیں. ہمیں ممس کو نیچے کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 2028 سے ان نے کہہ دیا ہوا ہے کہ ہوگا، مگر وہ بھی ٹو لیٹ ہے. کیونکہ جتنی دیر تک ہم ممس کو نیچے نہیں نہ لے کے آئیں گے اور آؤٹ سیسر کو نہیں نیچے لے کے آئیں گے، اتنی دیر تک گاڑیوں کی پرائس بھی نہیں نیچے جانی، کسی چیز کی پرائس بھی نہیں جانی.
डेनमार्क वाहिद मुल्क है पूरे यूरोप में जिसमें मम्स बहुत ज्यादा है चीजों पे, 25% बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने कोशिश की थी, एक ग्रुप था हमारी पार्टी में बड़े थे, कि हमने ये कहा था कि मम्स को नीचे लाया जाए, और उसके लिए हमने डजन ऑफ सोल्यूशन दिए थे कि यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। होपफुली हम करेंगे कि जब ये गवर्नमेंट बन जाएगी इस बात पे देखा जाएगा कि इसको कैसे बेहतर किया जाए और कैसे क्या कहते हैं नीचे लाया जाए, क्योंकि मॉम्स ही एक प्रॉब्लम है कि डेनमार्क का वो बहुत ज्यादा माम जो है बहुत ज़्यादा, ये इस पर सब बात करते हैं, तो इसका हल भी बताएं ना। यार सब इसका हाल तो यही है ना कि फिर हमें किसी न किसी तरह से वो जो पैसा है मॉम्स वाला वो किसी न किसी तरफ और से लाना पड़ेगा। मतलब उसका वही फिर आपका सवाल आ जाता है ना कि ये नेटो का भी बजट रखना है, ये भी बजट रखना है, ये भी चीजें रखनी है, ये भी चीज रखनी है, ये भी चीज रखनी है। वो फिर पूरा एक क्या कहते हैं जिस तक कमीशन होता है ना उसको बैठाना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने जो बात की थी वो ये की थी कि फिर आप कुछ कुछ पिलो होते हैं, ऐसे कुछ चीज होती हैं उनको ज्यादा कर दे। वो फिर एक बंदा कहते इससे ये ना हो कि लोग ना करें। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो चीज तो देखी जाएगी फिर, मगर इसका एक कमीशन बनाना चाहिए जो सारी चीजों को गौर से देखे कि बंदा कैसे कर सकता है। अभी आप एक चीज देखें, डेनमार्क के अंदर एक और चीज बड़ी उली हुई है, आपका डॉक्टर फ्री है मगर आप छानले के पास चले जाएं कितना एक्सपेंशन है उधर। और वो भी क्या कहते हैं एक चीज देखने की जरूरत है कि बंदा वो कैसे कर सकता है। तो ये एक पूरा क्या कहते हैं इस चीज को एक कमीशन बनाना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। ना ना, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, एक लेवल पर बात कर रहे हैं, तो हल जिस चीज़ का हल नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम तो इसी तरह रहेंगे। हर दफ़ा इलेक्शन भी होते हैं, हर दफ़ा हुकूमत भी बनती है, तो इसको जमहूरियत का हुस्न भी कह सकते हैं। ये कैसी जमहूरियत है, कैसा हुस्न है कि दो दो तीन तीन महीने हुकूमत ही नहीं बनती। सर साहब, हुकूमत दो दो तीन तीन महीने नहीं बनती है, ये बात करेक्ट है, मगर आप इसका ये देखें कि जब हुकूमत बनती है ना तो वो फिर एक पॉलिसी लेके आते हैं, उसको चलते हैं। इस बार जो हुकूमत बनी थी ना 2022 में, आप करीबन देखे ना तो इनके जो इन झंडा लेके आए थे वो इन्हें ऑलमोस्ट पूरा किया है। 2019 में इटमैन किंग थी, उनने भी अपनी पॉलिसी जो लाए थे और पूरी की थी। हाँ, इस बार सूरत हाल ये है कि जिस तरह से क्या कहते हैं इलेक्शन का रिजल्ट है ना, उसने बहुत ज्यादा मुसीबत डाल दी हुई है, क्योंकि वो मसला यही जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इकोनॉमी की वजह से ही हुकूमत नहीं बन रही, क्योंकि एक तरफ ये है कि बिजनेसमैन की साइड है और एक तरफ ये है कि जो सोशलिस्ट की साइड है। लास्ट लुई के बीच में खड़ा है, क्योंकि वो चाहता है कि एक लॉन्ग सेक्टर गवर्नमेंट बने जिसके अंदर एक कम्युनिटी है, मगर उसके अंदर भी मसला ये है कि उसकी जो सबसे बड़ी डिमांड है ना वो यही है कि पेंशन को ज्यादा किया जाए। मगर वो इस बात को ये नहीं समझ रहा कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि हर बंदा का जो जॉब होती है ना, कुछ की होती है बड़ी फिजिकली जॉब और कुछ की होती है सान जॉब। जो 20 साल की उम्र में करेगा वो 65 तक उसको कम से कम पेंशन की जरूरत हो जाएगी। हो सकता है कि जो 10 वक्त में काम करे 25 साल की उम्र में शुरू करे वो 70 साल तक रह सके। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना, इसकी वजह से जो क्या कहते हैं बंदा कह सकता है। और दूसरा लेट इसलिए हुए थे कि 2006 में एक यही रिफॉर्म था जो बना हुआ था, वो हमारी पार्टी कह रही थी कि जितनी देर तक हुकूमत नहीं बन जाएगी और पार्लियामेंट नहीं बन जाएगी उतनी देर तक हम इसको दोबारा सिलसिला नहीं करेंगे। वो भी मसला था, मगर वो मसले अब हल हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला अब इनकी नेगोशिएशन क्या कहते हैं आगे जा रही है और इंशाल्लाह ताला होपफुली जल्दी हुकूमत बन जाएगी। और दूसरी बात फर्स्ट में ही मुक गए जो मेरे ख्याल से एक फाइन तंग भी इसलिए ना आखिर में आप क्या कहेंगे कि हमारे पास 2-3 मिनट हैं, इसका हल क्या होना चाहिए? हम लोग गैर मुल्कियों को अपनी आवाज़ किस तरह बुलंद करनी चाहिए? यहाँ तो जमहूरी तरीके से काम किए जाते हैं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ तो हड़ताल करके जो है वो दरवाजे खिड़कियाँ नहीं तोड़े जाते, पत्थर नहीं मारे जाते, बसों पर जो है वो डंडे नहीं बरसाए जाते, शीशे कार गाड़ियों के नहीं तोड़े जाते। यहाँ तो जो
چھوٹا سا بھی غلطی کرے گا وہ ایک دم قانون کے اندر آ جائے گا. تو غیر ملکی اپنے مطالبات بنوانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے کیا کریں؟ بھائی یہاں پہ بڑے فورم ہیں، آپ فوصلہ دے سکتے ہیں، آپ میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ڈزن اپرچونیٹیز ہیں، اور آپ کرنا چاہیں تو آسانی سے بندہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہر دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ میں نے 8-10 ورلڈ کپ بچی کے ممبرز فیس بک پہ بڑی جگہوں پہ لکھا ہے، یہ اسٹور موسکی کے خلاف میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. میں نے ہیلسنگھم میں جو ہماری سوشل منکسل کی پارٹی ہے، میں نے ان سے بھی بات رابطہ کی ہے کہ ہم لوگ کیا آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو واچ آف کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ بھی یہ مسئلے بنے. تو بہت اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس، بس ہم اپنا آواز اٹھانا چاہیں اور ہمت کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. عدنان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. ٹھیک ہے پھر، اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے عدنان علی امین جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، تجزیہ کر رہے تھے، انالائز کر رہے تھے. ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.